علامہ صاحب، علامہ سمر صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور بعض لوگ اس کا غلط ترجمہ بھی کرتے ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ یہ بڑا خاص، آپ وہ کیا کہتے ہیں، حافظ طاہر صاحب کبھی کبھی ایسا سوال کرتے ہیں کہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اللہ، اور یہ حقائق ضرور ہونے چاہیے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف ہر وہ لفظ جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ محبت بھرا، شائستگی والا، عشق والا، پیار والا معنی پایا جائے وہ منسوب کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے! جو لفظ گندا ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ علماء فرماتے ہیں اگر لفظ کا کوئی ایک زاویہ بھی غلط ہو تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ بارگاہ ایسی ہے۔ اب یہاں پر لفظ امی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان پڑھ، استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے ان لوگوں کی، اور میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے آپ کبھی امام احمد رضا کے چشمہ علم سے آ کے کوئی قطرہ پی لو، کیا بات ہے! آپ غوث جلی کے دریائے علم سے کوئی قطرہ پی لو، تمہیں پتہ چلے کہ محبت اور عشق میں ترجمہ کرنا کیسے ہے۔ بھائی واہ، سبحان اللہ! یہ لفظ امی اصل لغوی اعتبار سے اس کا معنی یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے ابتدائی معنی دیکھا جائے نا، جڑ کو کہتے ہیں، ابتدا کو کہتے ہیں، مرکز و محور کو کہتے ہیں، ام القرا مکہ شہر کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے شہروں کی ماں، بستیوں کی ماں۔ سب سے پہلا شہر جو آباد ہوا تھا وہ یہی تھا، مکہ، خانہ کعبہ، یہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ قرآن مجید ہے نا جی، یہ لوح محفوظ میں تھا، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ جو ام الکتاب ہے اس کا معنی جتنے علوم ہیں وہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ بندہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں سے امی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ہماری ابتدا ہوئی ہے۔ یہ جو امی لفظ ہے نا، اس کا اصل معنی ابتدا، سمجھ آئی؟ مرکز، محور کسی چیز کی، وہاں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امی کہا گیا نا، تو ہر خیر، ہر عظمت، ہر شرف، ہر علم، ہر چیز کا محور و مرکز و ابتدا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ بنتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس اصطلاح کے اندر امی کا معنی یہ نہیں ہوتا ان پڑھ، یہ جسارت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو، آپ نے فرمایا بے پڑھے ہوئے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا کھول دوں، بے پڑھے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ بے پڑھے کا مطلب یہ کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، نہ کوئی اسکالر ہو، نہ کوئی استاد ہو، نہ ماں باپ نے پڑھایا ہو، نہ چچا دادا نے پڑھایا ہو۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہی نہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں پھر ان پڑھ کہہ دیں، اور میں نے کہا بھائی جاہل تجھے یہی تو سمجھا رہے ہیں، تھوڑی سا سن تو صحیح نا۔ ہم اس معاملے میں پورے جذباتی ہو جاتے ہیں، مہربانی اپنے آپ کو سنبھالیے تھوڑا سا۔ بھائی تم نبی پاک کے بارے میں یہ ترجمہ کرتے ہو، تمہیں نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ حضور فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ او بھائی مجھے بتاؤ، معلم ان پڑھ ہوتا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار، جو معلم ہوتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ اور پھر انگریز بھی مان گیا ہے، وہ کہتا ہے فلکیات ہوں یا ارضیات ہوں، بحریات ہوں یا بریات ہوں، معدنیات ہوں یا سیاسیات ہوں، وہ معاملات ہوں یا عبادات ہوں، جس پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا یہ ہے کہ ہر چیز کے ماہر ہیں۔ سبحان اللہ۔ انگریز کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آسمانوں میں کتنے برج ہوتے ہیں، حضور کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا سمندر کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمیں حضور کی حدیثوں سے پتہ چلا ہے۔ کھاری اور میٹھا سمندر کہاں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، قرآن سے پتہ چلا ہے، حضور کی حدیثوں سے پتہ چلا ہے۔ ستارے کیسے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا، چاند کیسے نکلتا، حضور نے سب کچھ بتایا۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ جس نے سب کچھ سکھایا، اس کو ان پڑھ کہتے ہو؟ جاہل ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ اور پھر وہی بات نہیں، تھوڑا سا حضور ہوڑا ہاتھ رکھو، میں کہا تیرنا کی میں ہوڑا ہاتھ رکھا، تیرے پیو نو کوئی جاہل آکھے تو تو برداشت کرے گا؟ شرم نہیں آتی یار؟ حضور کے بارے میں ان پڑھ کہہ رہے ہو، حضور کے بارے میں ان پڑھ کا لفظ استعمال کر رہے ہو، یار خدا کا خوف کرو تھوڑا سا۔ امی لفظ کا یہ معنی ہی نہیں ہے۔ اب اگلی بات، امی کا مطلب ہوتا ہے جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھے، تو پھر حضور دنیا سے نہیں پڑھے تو پھر پڑھے کیسے ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے، خالق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا فرمایا۔ میں زیادہ آگے آیتیں نہیں پڑھتا، صرف 3 پر اکتفا کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو رحمان ہے اللہ کی ذات ہے، فرمایا علم القرآن، میں نے قرآن سکھا دیا۔ قرآن کتاب ہے، سکھانے والا رب ہے، 2 چیزیں ہوگی، جس کو سکھایا بتاؤ وہ کون ہے؟ تو تمام مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سکھا دیا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہاں پر یہ جملہ لکھا ہے، فرمایا محبوب وہ ہیں ہمارے نبی جو شاگرد ہیں رب کے اور رب استاد ہے۔
رب سے پڑھ کے آئے ہیں. اللہ. امی اسے کہتے ہیں کہ جو رب سے پڑھ کے آئے اور سارے زمانے کو آگے پڑھا رہا ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ آئیے بات کی, یہ اصل حقیقت. لیکن یہاں پر ایک دو لطف کی باتیں ہیں, ہے تو زیادہ لیکن دو عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ترتیب لفظی کو دیکھیں, پہلے ہے الرحمن, پھر ہے علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھا دیا, پھر انسان کو پیدا کیا. پتہ چلا تخلیق انسانی سے پہلے رب نے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا. کیا بات. اب اس بات کو ناظرین ذرا غور سے سنیں, بہت کمال نکتہ یہ ہے. مفسرین کرام نے نقطہ اٹھایا بہت ہے. کمال نکتہ ہے. سمجھ آئی نا. اب جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب رب نے تخلیق انسانی سے پہلے ہر چیز سکھا دی تھی, تو پھر نبی کا علم غیب ماننے کے لیے کیا موت پڑتی ہے, ہمیں بھی بتا دو. سبحان اللہ. سمجھ آئے. اور دوسرا نقطہ یہاں پر بڑے کمال کا ہے, میں حضرت علامہ کی توجہ چاہوں گا تاکہ مجھے دعا مل جائے. دوسری بات یہ, علماء فرماتے ہیں اللہ نے جب محبوب کو پڑھانے کا ذکر کیا نا, تو لفظ رحمان کے ساتھ, حالانکہ اللہ کے اور بھی صفاتی نام ہے, قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, تو رحمان کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اشارہ اس طرف ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو پڑھاتا ہے نا, تو کبھی کبھار ڈانٹ ڈپٹ اور سزا دیتا ہے. میں نے اپنے حبیب کو پڑھایا ہے, نہ ڈانٹ دی, نہ ڈپٹ دی, نہ سزا دی ہے. میں نے اپنی رحمانیت کے ساتھ اپنے محبوب کو پڑھایا ہے. انتہائی شفقت, پیار, محبت اور رحمت کے سائے میں رکھ کر اپنے حبیب کو پڑھایا ہے. تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جن کو ڈانٹ ڈپٹ رب سے بھی نہیں پڑی. اور یہاں پر یہ علماء نے لکھا ہے کہ استاد کو چاہیے کہ اس کی طبیعت کے اندر بھی رحمت والا پہلو ہونا چاہیے. پڑھانے والے کی طبیعت میں رحمت والا پہلو ہونا چاہیے. ہر ویلے ڈنڈا تے پیپ ہاتھ دے.